ایک فوجی ایسے گلیشیئر پر جم کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے جہاں انسان کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ راولاکوٹ میں ایک باپ اپنے گھر کا صرف ایک بلب جلاتا ہے جس کی بجلی اس کے گھر سے محض 50 میٹر دور پیدا ہو رہی ہے، مگر اس کا بل ادا کرنا اس کے خاندان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اسلام آباد میں ایک جنرل ایک پرجوش مجموعے سے کہتا ہے کہ اس کی قوم اور اس کا ہمسایہ ملک دو الگ قومیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور 1800 کلومیٹر دور ایک پہاڑی چراگاہ جسے پسیران کہا جاتا ہے، یہاں 26 سیاحوں کو صرف اس جرم میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مختلف مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ چار مناظر ایک ہی 18 برس سے کشمیر نامی یہ پہاڑی خطہ پاکستان کو اجتماعی سوچ اور قومی تصور میں شاید کسی بھی دوسرے مسئلے سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہے۔ معیشت سے زیادہ، آئین سے زیادہ اور بعض ناقدین کے مطابق خود پاکستانی عوام کے فلاح و بہبود سے زیادہ۔ یہ محض ایک سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ اس کے کہیں زیادہ قریب ہے، جسے سیاسی مفکر سیمنٹ فرانڈ ایک بالکل مختلف تناظر میں ایک ایسے زخم سے تشبیہ دی تھی جسے جسے انسان بار بار چھو کر دیکھتا رہتا ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی اشارہ قرار دیتا ہے، لیکن آج ہم ایک قدر تفریدہ سوال پوچھنے جا رہے ہیں: آخر اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنی قومی شناخت، اپنی فوج کے بجٹ اور اپنی انٹیلیجنس حکمت عملی کو ایک ایسے زخم کے گرد ترتیب دے دے جسے وہ خود بھرنے نہیں دیتا؟ اور اس فیصلے کی قیمت کس نے ادا کی؟ ہم اس کہانی میں پاکستان کا موقف سمجھیں گے اور بھارت کا موقف بھی سمجھیں گے، اور ہم اس آواز کو بھی سننے کی کوشش کریں گے جس کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ دونوں ممالک کرتے ہیں، مگر جسے حقیقت میں شاید ہی کبھی پوری طرح سنا جاتا ہے: خود کشمیروں کی آواز۔ پاکستان سے کشمیر سے وابستہ جنون کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اس بحث کی طرف جانا ہوگا جس نے پاکستان کو جنم دیا۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان کو اس بنیاد پر تقسیم کیا کہ ہندو اور مسلمان دو محض مذہبی برادریاں نہیں، بلکہ اس وقت کی زبان میں دو الگ قومیں ہیں جو ایک ہی ریاست میں محفوظ طریقے سے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہی دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، پاکستانی تاریخ کا کوئی معمولی حاشیہ نہیں ہے، یہ پاکستانی شناختی بنیاد ہے، وہ بنیادی تصور جس کی وجہ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ تقسیم کے منصوبے کے تحت جموں و کشمیر جیسی نوآبی ریاستوں کو تکنیکی طور پر یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ بھارت پاکستان آزاد حیثیت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ کشمیر کے ہندو حکمران مہاراجا ہری سنگھ ایک ایسی ریاست پر حکومت کر رہے تھے جہاں آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ ابتدا میں انہوں نے بھارت یا پاکستان کسی کے ساتھ علاقہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان کے حمایت یافتہ ملیشیا ریاست میں داخل ہو گئے۔ گجرات میں مہاراجا نے فوجی مدد کے بدلے بھارت کے ساتھ علاقائی دستاویز یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے، اور بھارتی فوجی دستے کشمیر پہنچ گئے تاکہ حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ بعد ازاں ایک جنگ بندی لائن قائم ہو گئی جسے بعد میں لائن آف کنٹرول کہا گیا، اور اس نے تقریباً اسی مقام پر علاقے کو منجمد کر دیا جہاں لڑائی روکی تھی۔ تو کشمیر دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک بڑا حصہ بھارتی انتظام میں اور دوسرا نسبتاً چھوٹا حصہ پاکستانی انتظام۔ اسلام آباد اسے آزاد جموں کشمیر یعنی فری کشمیر کہتا ہے۔ اس بحث کے دوسری جانب موجود ناقدین اسے ایک مختلف نام سے مقبوضہ علاقہ قرار دیتے ہیں، اور یہاں سے اس پوری کہانی کا نفسیاتی بیج پیدا ہوتا ہے۔ اگر دو قومی نظریہ یہ کہتا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقے فکری طور پر پاکستان کا حصہ ہونے چاہیے، تو پھر ایک مسلم اکثریتی کشمیر کا بھارت کے اندر موجود ہونا محض ایک کھویا ہوا علاقہ نہیں رہتا، یہ خود پاکستان کے قیام کی بنیادی دلیل کے سامنے ایک زندہ تضاد بن جاتا ہے۔ کشمیر پاکستان کے لیے نامکمل کام بن گیا، ایک ایسی علامت کی تقسیم ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور ایک ایسا مستقل حوالہ جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بھارت اپنے ہی مسلمان شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، یہ اس جذبات کی منطق کی بنیاد 70 سال گزرنے کے بعد، 3 جنگوں کے بعد اور ایک ایسی کشیدگی کے بعد جس نے دو جوہری ریاستوں کو کئی بار آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے، یہی وہ سوال ہے جس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ تبھی یہ نفسیاتی معنوں میں خوف کا نام نہیں ہے، یہ ایسا خوف ہے جو انسان کی باقی تمام سوچ کو اپنے گرد منظم کر دیتا ہے، ایسا خوف جو ایک ایسا زاویہ نظر بن جاتا ہے جس کے ذریعے ہر نئی حقیقت کو دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق کشمیر کے ساتھ پاکستان کے تعلق کو دیکھیں تو پیرونیا کا لفظ استعمال کرنا بے محل نہیں لگتا۔ ذرا واقعات کے تسلسل پر غور کریں۔ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر بھارت سے 1947 میں جنگ لڑی، پھر 1965 میں دوبارہ جنگ ہوئی، اور 1999 میں ایک خفیہ جنگ کے طور پر بھارتی زیر انتظام علاقے میں در اندازی کی گئی جو بعد میں کارگل تنازع کے نام سے سامنے آئی۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں پاکستان کی اپنی حکومت نے ابتدا میں اپنے فوجوں کی موجودگی سے انکار کیا، یہاں تک کہ
لاشیں واپس آنے لگیں اور اس حقیقت کو چھپانا ناممکن رہا۔ 1971 کی جنگ میں بھی کشمیر مرکزی مسئلہ تھا، وہ جنگ جس کے نتیجے میں پاکستان کا مشرقی حصہ الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ قومی سطح کا ایک ایسا صدمہ تھا کہ بعض پاکستانی حکمت عملی کے ماہرین آج بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس شکست نے کشمیر پر سمجھوتا کے بجائے اس عزم کو مزید سخت کر دیا کہ پاکستان اس مسئلے پر کبھی پیچھے نہیں پڑے گا، اور کشمیر پاکستان کے فی نظریہ دفاع کے مرکز میں بھی موجود ہے۔ پاکستان نے اپنا ایٹمی ہتھیار بنیادی طور پر بھارت کی روایتی فوجی برتری کو روکنے کے لیے تیار کیا، اور یہ حکمت عملی براہ راست کشمیر کے تنازع سے جڑی ہوئی ہے۔ مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کشمیر صرف ایک علاقائی تنازع کا نام نہیں، بلکہ ایک مخصوص داخلی سیاسی کردار بھی ادا کرتا ہے۔ یہ مسلسل زیادہ فوجی اخراجات اور سیاسی حکومتوں پر فوج کی غیر معمولی اثر و رسوخ کے لیے ایک مستقل جواز فراہم کرتا ہے۔ پاکستان حکومت کو معاشی دباؤ، اندرونی سیکورٹی کے مسائل یا سیاسی اقتصاد کے مطالبات کا سامنا ہوتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ بھی اکثر عوامی بیانیے میں اسی حساب سے نمایاں یا پس منظر میں جاتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک سنگین الزام ہے، یعنی یہ کہ یہ زخم کم از کم کسی حد تک جان بوجھ کر کھلا رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا ملک جو مستقل طور پر کسی بیرونی دشمن کے خلاف متحرک ہو، وہ ایسا ملک ہوتا ہے جہاں فوج کو اس بات کی وضاحت کم دینی پڑتی ہے کہ ایئر لائن، سیریل بنانے والی کمپنی، ریل اسٹیٹ اور خواجہ پالیسی تک میں اتنا بڑا کردار کیوں رکھتی ہے۔ اپریل 2025 میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیرون ملک پاکستانیوں کی ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے شاید ایک نسل میں اس سوچ کی سب سے واضح تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندو مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد منطق 78 سال بعد ملک کے سب سے طاقتور حاضر سروس فوجی افسر کی زبان سے دوبارہ دہرائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان اس مسئلے پر مزید جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہے، اور پھر چند ہی ہفتوں بعد نصف صدی سے زیادہ عرصے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سب سے خطرناک فوجی تصادم شروع ہو گیا۔ اب کوریلیشن کازیشن کا ثبوت نہیں ہوتا، یعنی صرف یہ حقیقت کہ دو واقعات ایک دوسرے کے قریب پیش آئے یہ ثابت نہیں کرتے کہ پہلے واقعے نے دوسرے کو جنم دیا، لیکن اس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کسی پرانے زخم کے بارے میں جوتی اور تہذیبی زبان استعمال کرنا اور پھر فوراً ایک نئے بحران کا اب ہمیں اس ادارے کی بات کرنی ہوگی جس نے تقریباً ہر منتخب حکومت سے زیادہ پاکستان کی کشمیر پالیسی چلائی ہے۔ یہ پاکستان آرمی اور اس کے خفیہ ادارہ انٹر سروس انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ یعنی آئی ایس۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو پاکستان کا سرکاری بیان عموماً نظر انداز کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہم اسے نظر انداز نہیں کریں گے۔ 1980 کی دہائی کے اواخر سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلح مزاحمت جاری ہے، اور کئی دہائیوں تک بھارت پاکستان کے عسکری ادارے پر الزام لگاتا رہا کہ وہ اس مزاحمت میں پاکستان عسکری قسموں کو اسلحہ فراہم کرتا، تربیت دیتا اور ان کی کارروائیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام آباد بھی اتنے ہی عرصے تک ان الزامات کی تردید کرتا رہا۔ پھر 2010 کے آس پاس شروع ہونے والے انٹرویوز کی ایک سیریز میں سابق فوجی حکمران پرویز مشرف نے وہ بات تسلیم کر لی جو اس سے پہلے کسی سینئر پاکستان عہدیدار نے کھلے عام نہیں کہی تھی۔ مشرف نے تسلیم کیا کہ 1990 کی دہائی میں جب ان کے الفاظ میں کشمیر میں ایک آزادی جدوجہد شروع ہوئی تو لشکر طیبہ سمیت بعض تنظیمیں تشکیل دی گئی اور پاکستانی ریاست نے انہیں مدد اور تربیت فراہم کی۔ یہ کسی انسانی حقوق کے کارکن کا الزام نہیں تھا، نہ ہی یہ بھارتی حکومت کا موقف تھا، یہ اس شخص کا اعتراف تھا جو پاکستان آرمی کی کمان کر چکا تھا اور بعد میں ملک کا صدر بھی بنا۔ لیکن شواہد کا سلسلہ صرف ایک شخص کی یادداشت تک محدود نہیں رہتا۔ وکی لیکس کے ذریعے منظر عام پر آنے والی امریکی سفارتی دستاویزات، گوانٹانامو بے میں قید افراد سے کی جانے والی تفتیش کے ریکارڈ میں بھی ISI اور لشکر طیبہ کے درمیان تعلقات کا ذکر ملتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2001 کی عالمی دہشت گردی سے متعلق رپورٹ نے بھی پاکستان کو اس وقت کشمیر میں سرگرم عسکری گروپوں کا ایک اہم ریاستی سرپرست قرار دیا تھا۔ پھر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد جن میں 166 افراد ہلاک ہوئے، زندہ بچ جانے والے حملہ آور کی گواہی اور امریکی نژاد سازشکار ڈیوڈ ہیڈلی کے اعترافات نے بھی آپریشنل روابط کو لشکر طیبہ کے پاکستان میں موجود انفراسٹرکچر تک پہنچایا۔ اس وقت تک اس انفراسٹرکچر کو اس ریاست سے مکمل طور پر الگ کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا جس نے کبھی اسے تشکیل دینے میں کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کے ایک سابق ڈپٹی انٹیلیجنس چیف ضیاء الدین بٹ کے بارے میں بھی رپورٹ کیا گیا کہ
انہوں نے کہا تھا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی سے مشرف کی حکومت واقف تھی۔ بعد میں بٹ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ انہوں نے ایسا بیان دیا تھا۔ یہ وہ دھندلا، قابل تردید اور ناقابل تصدیق انداز ہے جو اس پوری تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت بن چکا ہے۔ پاکستان کا سرکاری موقف ہمیشہ سے دو چیزوں کے درمیان واضح فرق قائم کرتا آیا ہے۔ ایک طرف وہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی اس مقامی کشمیری مزاحمت کو رکھتا ہے جسے پاکستان ایک جائز آزادی کی جدوجہد قرار دیتا ہے، اور اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کا حوالہ دیتا ہے جن میں کشمیریوں کے خودداریت کی بات کی گئی ہے۔ دوسری طرف بھارت اسے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی سرحد پار دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ پاکستانی ماہرین تعلیم، جن میں بعض ایسے محققین بھی شامل ہیں جو ٹو نیشن تھیوری پر لکھتے ہیں، یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ بھارتی اور مغربی میڈیا نے جنرل منیر سے متعلق بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا اور انہیں اصل سے کہیں زیادہ خطرناک رنگ دیا۔ ایو ڈس انفو لیب کی ایک تحقیق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جس میں 700 سے زیادہ جعلی میڈیا اداروں کے ایک ایسے نیٹ ورک کا انکشاف کیا گیا تھا جو عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان کے مطابق پاکستان کے بارے میں جو کچھ بظاہر آزاد مغربی رپورٹنگ نظر آتی ہے، اس کا کچھ حصہ دراصل نئی دلی سے چلنے والی ایک معلوماتی مہم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس الزام کو سنا جانا چاہیے، فوراً مسترد نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس تناظر میں پروپیگنڈا واقع دونوں طرف موجود ہے، اور جو ڈاکومنٹری یہ ظاہر کرے کہ صرف ایک فریق جھوٹ بولتا ہے، وہ دراصل آپ کو پورا حقیقت نہیں بتا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام پیچیدگیوں کو تسلیم کرنے کے باوجود ایک محسوس، واضح اور سابق صدر کے اعتراف سے سامنے آنے والی حقیقت ایسی ہے اس پر سنجیدہ مورخین میں کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ 1990 کی دہائی میں ISI نے کشمیر پر توجہ مرکوز رکھنے والی بعض عسکری گروہوں کے تربیت میں کردار ادا کیا تھا۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ پالیسی آج کس تک جاری ہے۔ یہ بھی بحث کا موضوع ہے کہ ماضی میں یہ پالیسی کتنی مرکزی اور منظم تھی، اور عسکری گروہوں کو اپنے فیصلے کرنے میں کتنی خود مختاری حاصل تھی۔ یہ سب حقیقی اور آج بھی جاری علمی مباحث ہیں، لیکن یہ سوال کہ ISI نے ابتدا میں آگ کو بھڑکانے میں کردار ادا کیا تھا، اس پر سنجیدہ سطح پر اختلاف بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور اب اس کہانی میں شواہد کا ایک آخری انتہائی اہم حصہ بھی موجود ہے، ایسا ثبوت جو دلچسپ طور پر پاکستان کی اپنی ریاست نے خود اپنے بیانیے کے خلاف فراہم کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کشمیر کے بارے میں عالمی گفتگو میں تقریباً کبھی شامل نہیں ہوتی، کہ یہ تقریباً سبھی کے لیے ایک تکلیف یا حقیقت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ابھی اسی وقت پاکستان کی اپنی سرحدوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کا کشمیر پر دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ وہ کشمیر مسلمانوں کے حقوق اور ان کی خواہشات کا دفاع کر رہا ہے، تو پھر پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ موجود ہے، اور اس مسئلے کا نام ہے آزاد جموں کشمیر، یعنی کشمیر کا وہی حصہ جس کا انتظام خود پاکستان کے پاس۔ 2023 سے اس خطے میں احتجاج کی ایک کے بعد ایک لہر اٹھتی رہی ہے۔ ابتدا بجلی کے مسئلوں سے ہوئی۔ علاقے کے رہائشی جہاں بڑے ہائیڈرو پاور منصوبے موجود ہیں، جس میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے، جو بنیادی طور پر قومی گرڈ کو بجلی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خود پاکستان میں بجلی کے سب سے زیادہ نرخوں میں سے بعض ادا کر رہے تھے، جبکہ ان کی اپنی زمین سے پیدا ہونے والی بجلی ترجیحی نرخوں پر پاکستان کے دوسرے علاقوں کو فراہم کی جا رہی تھی۔ ایک سوال، ایک سول سوسائٹی اتحاد جسے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے، نے ہڑتالوں، دھرنوں اور مظاہرات کی جانب طویل مارچوں کا اہتمام کیا۔ ان کے مطالبات میں سستی بجلی، سستا آٹا اور اس حکمران اشرافیہ کا خاتمہ شامل تھا، جس کے بارے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ انہیں شہریوں کے بجائے ایک سے زیادہ مقامی کارکنوں کے الفاظ میں محض رعایا سمجھتی ہے۔ حکومت کا رد عمل بھی ایک بار بار دوران جانے والے چکر کی شکل اختیار کرتا رہا ہے۔ کچھ رعایتوں کا وعدہ کرو، پھر خاموشی سے انہیں مکمل طور پر نافذ نہ کرو، اور جب احتجاج دوبارہ شروع ہو تو نیم فوری دستوں کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ مئی 2024 میں پاکستانی رینجرز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا۔ 2025 میں احتجاج دوبارہ شروع ہوئے اور 2026 کے موسم گرما میں ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے۔ اس مرتبہ تنازع ان مخصوص نشستوں سے متعلق تھا جو خطے سے باہر مقیم کشمیری مہاجرین کے لیے اسمبلی میں مختص ہے۔ جولائی 2026 میں راولہ کوٹ سے مظفر آباد تک جانے والا ایک لانگ مارچ پھر تشدد ہو گیا اور 50 سے زیادہ مظاہرین کے ہلاک ہونے کے اطلاعات سامنے آئی۔ منتظمین کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے پابندی کا سامنا کرنا پڑا، اور ناقدین انتہائی تلخی کے ساتھ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نئی قانونی مشینری پاکستان کے نزدیک اس وقت کیوں قابل قبول ہو جاتی ہے
جب اسے اپنے زیر انتظام کشمیر کے مظاہرین کے خلاف استعمال کیا جائے، جبکہ پاکستان ہمیشہ یہ موقع اختیار کرتا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے حقوق کے لیے مزاحمت کرنے والوں کے خلاف ایسی ہی طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کارکن نے الجزیرہ کو انتہائی واضح الفاظ میں بتایا کہ اس خطے میں حقیقی طاقت منتخب حکومت کے پاس نہیں، بلکہ اس طاقت کے پاس ہے جسے مقامی لوگ سادہ لفظوں میں راول پنڈی کہتے ہیں۔ وہ چھاونی شہر جہاں پاکستان آرمی کا مرکزی ہیڈ کوارٹر موجود ہے، یہ وہ غیر آرام دہ دو آئینہ ہے جس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسی ریاست جو گزشتہ 78 برس سے یہ اصرار کرتی آئی ہے کہ صرف وہی کشمیری عوام کے حقیقی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے، ایک ایسی ریاست جو گزشتہ 79 ایئر سے یہ اصرار کرتی آئی ہے کہ صرف وہی کشمیری عوام کی حقیقی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے، آج خود کشمیر کے اس حصے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے ایسے مظاہروں کا سامنا کر رہی ہے جن کے مطالبات وہی ہیں جن سے متعلق پاکستان دوسری جانب بھارت پر الزام عائد کرتا ہے: نمائندگی، اپنے وسائل پر اختیار اور ایسے سیکیورٹی نظام سے آزادی جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ یہ اس سوال کا حتمی فیصلہ نہیں کرتے باقی کشمیر کے بارے میں درست موقع کس کا ہے، لیکن اس حقیقت کو پاکستان کے اس دعوے کے ساتھ جڑنا بہت مشکل ہے کہ اس کی کشمیر پالیسی کبھی بنیادی طور پر کشمیری عوام کے مفاد کے بارے میں رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اب دوسرا آئینہ بھی سامنے رکھے۔ 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو حاصل خصوصی نیم خود مختاری حیثیت ختم کر دی، وہ حیثیت جو 1947 سے چلی آ رہی تھی، اور اس خطے کو بھارتی یونین کے ساتھ زیادہ براہ راست ضم کر دیا۔ بھارتی حکومت نے اس اقدام کو امتیازی سلوک کے خاتمے اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے کے طور پر پیش کیا، لیکن ناقدین جن میں خود بہت سے کشمیری بھی شامل ہیں نے اسے اس آخری رسمی اعتراف کے خاتمے کے طور پر دیکھا کہ کشمیر کا وارث علاق کبھی مشروط یا متنازع بھی رہا تھا۔ بھارت 2019 کے بعد ہونے والے حقیقی اور قابل ذکر تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ برسوں کی براہ راست وفاقی حکمرانی کے بعد 2024 میں دوبارہ اسمبلی انتخابات کا انعقاد، انفراسٹرکچر میں مسلسل سرمایہ کاری جس میں 2025 میں برش کا افتتاح بھی شامل ہے جو دنیا کا سب سے بلند ریلوے پل ہے، اور صحت کے شعبے میں بحالی جو اپریل 2025 سے خاموشی سے دوبارہ ترقی کر رہا تھا۔ ناقدین کا جواب ہے کہ سخت سیکیورٹی کے ماحول میں ہونے والے انتخابات، جہاں خطے کی سب سے نمایاں آزادی پسند اور پاکستان نواز سیاسی آوازیں اب بھی مختلف پابندیوں کا سامنا کر رہی ہیں، معمول کی جمہوری زندگی کا ثبوت نہیں کہلا سکتے۔ اور یہ بھی کہ ایک جدید ترین پل کسی ماں کو اس کے لاپتہ بیٹے کا جواب نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی بھائی کو اس کے لاپتہ بھائی کا۔ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، اور کشمیر کی ایک سنجیدہ اور دیانتدار تاریخ کو دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ صرف اسی حقیقت کا انتخاب کرے جو اسے پسند آنے والی حکومت کے موقف کو مسنود کرتی ہے۔ پاکستان نے اپنے ہی سابق صدر کے اعتراف کے مطابق پاکستان کو جواز بنا کر بھارت کے اندر ایک مسلح ایجنسی کو مادی طور پر تشکیل دینے اور برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا، اور بھارت نے موت پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس انسرجنسی کے خلاف کارروائی کے نام پر کشمیری شہریوں کے خلاف سنگین اور بار بار ہونے والی زیادتیوں کا ارتکاب کیا۔ ایک حقیقت دوسری حقیقت کو ختم نہیں کرتی، دونوں اس کہانی کے بنیادی ستون ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ تنازع 3 نسلوں سے زیادہ عرصے تک زندہ ہے، اور یہ ہمیں اس فریق تک لے آتا ہے جس کی نمائندگی کا دعویٰ دونوں ایٹمی طاقتیں کرتی ہے۔ اس کے اپنے مستقبل کے بارے میں مکمل طور پر پوچھا کبھی نہیں گیا۔ کشمیری عوام خود 1948 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں میں اصولی طور پر ایک رائے شماری کی بات کی گئی تھی تاکہ کشمیری عوام اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں، لیکن 78 برس گزرنے کے باوجود یہ رائے شماری آج تک نہیں، نہ لائن کے ایک طرف نہ دوسری طرف۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے سرویز اور آزادانہ رپورٹ سے اشارہ ملتا رہا ہے کہ کشمیری عوام کی رائے صرف 2 خانوں، بھارت کے ساتھ شامل ہونا یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا میں تقسیم نہیں۔ ایک قابل ذکر رائے ایسی بھی رہی ہے، خاص طور پر تاریخی طور پر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جیسے گروپوں نے جن دونوں ریاستوں سے مکمل آزادی کی حامی رہی ہے۔ یعنی ایک تیسرا راستہ بھی موجود رہا ہے، ایسا راستہ جس پر دلی نے کبھی سنجیدگی سے غور کیا نہ اسلام آباد، اور اس کی ایک سادہ وجہ ہے، یہ وہ واحد نتیجہ ہے جس میں دونوں ریاستیں پورا خطہ ہو سکتی ہیں۔ JKLF کے بانی امان اللہ خان نے 2005 میں اعلانیہ طور پر اپنی تحریک کے لیے ISI کی ابتدائی حمایت کے بارے میں بات کی تو انہوں نے اسے ایک ڈھیلے اور غیر رسمی نوعیت کے تعلق کے طور پر بیان کیا۔
ان کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے ایسے جنگجوؤں کو تربیت فراہم کی جنہیں لائن کے اس پار لے جایا گیا تھا۔ یہ مدد ان کے بقول ایک ایسی کشمیری جدوجہد کے لیے دی گئی تھی جو مکمل طور پر پاکستان کے مقصد کے مترادف نہیں تھی، چاہے اس وقت دونوں کے مفادات میں خاصا مشترک حصہ موجود رہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس پوری کہانی کو دونوں طرف کے محب وطن ناظرین کو یکساں طور پر جیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو خود سے ایمانداری سے سوال پوچھیں، کیا گزشتہ 78 برسوں میں پاکستان کی کشمیر پالیسی واقعی کشمیری عوام کے حق خودداریت کے گرد گھومتی رہی ہے، یا پھر اصل مقصد یہ رہا ہے کہ بھارت کو ایک اسٹریٹجک اور نظریاتی فتح حاصل نہ ہونے دی جائے اور اس انکار کی قیمت دونوں طرف کے کشمیروں کی جانوں نے ادا کی ہو؟ اور اگر آپ بھارتی ہیں تو یہی سوال دہلی کی پالیسی سے بھی پوچھیں، کیونکہ اگر کوئی جدوجہد واقعی کسی قوم کے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کے بارے میں ہو تو عام طور پر اسے مستقل فوجی تعیناتیوں، مستقل مواصلاتی بندشوں اور ان سیاسی جماعتوں پر مستقل پابندیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو شاید کسی حقیقی اور آزادانہ ووٹ میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ یہ سوال لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف یکساں طور پر موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے خبروں اور روزمرہ کی سرخیوں سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ تنازع دراصل سیاسی فلسفے کے ایک بہت پرانے تصور کی عملی مثال بھی ہے۔ بینڈت اینڈرسن نے اپنی معروف کتاب امیجنڈ کمیونٹیز میں یہ دلیل دی کہ قومی دنیا کی کوئی قدرتی اور ہمیشہ سے موجود حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جن پر اجنبی لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اپنے بارے میں متفق ہو جاتا ہے۔ ان قوموں کو صرف جغرافیہ یا حیاتیاتی رشتے نہیں جوڑتے، بلکہ مشترکہ علامتیں، مشترکہ دشمن اور مشترکہ قومی تصورات بھی انہیں ایک دوسرے سے باندھتے ہیں۔ پاکستان کا دو قومی نظریہ بھی اسی نوعیت کی ایک بنیادی قومی کہانی ہے، اور گزشتہ 78 برسوں میں کشمیر نے اس کہانی کے لیے ایک طرح کے ثبوت کا کردار ادا کیا ہے، ایک ایسا زخم جو اس تصور کو مسلسل زندہ رکھتا ہے کہ یہ قومی برادری خطرے میں ہے، اور اسی لیے اسے مسلسل متحد اور چوکس رہنا ضروری ہے۔ سیکورٹی ڈائلیما بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جان ہرس نے سیکورٹی ڈائلیما کا تصور دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ریاست صرف اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بڑھاتی ہے تو اس کا پڑوسی اکثر یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ ہتھیار دفاعی مقصد کے لیے ہے یا جارحانہ ارادے کے لیے۔ چنانچہ وہ بھی اپنی فوجی طاقت بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ریاستیں ایک ایسے چکر میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں دونوں کو حقیقی طور پر لگتا ہے کہ وہ صرف دوسرے کے اقدامات کا جواب دے رہی ہیں، اور دونوں اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ چکر مسلسل خطرناک ہو جاتا ہے۔ کشمیر اور وہ جوہریت ہے جن کی تعمیر میں دونوں ممالک نے بڑی حد تک اس تنازع کی وجہ سے سرمایہ کاری کی، شاید دنیا کے سب سے خطرناک سیکورٹی ڈائلیماز میں سے ایک ہے۔ سیاسی مفکر کوری روبن نے اپنی کتاب پیئر دی ہسٹری آف پولیٹیکل آئیڈیا ایک ایسی دلیل پیش کی جس پر یہاں روک پر غور کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق سیاست میں خوف صرف ایک ذاتی جذباتی کیفیت نہیں ہوتا، اکثر اوقات خوف کو ادارے پیدا کرتے، تشکیل دیتے اور زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ خوفزدہ عوام بعض اوقات وہ طاقت اور اختیار بھی رضاکارانہ طور پر ریاست کو دے دیتے ہیں جو وہ پرسکون حالات میں سوچ بچار کے بعد کبھی نہ دیتے۔ آپ اس نظریے کے ہر پہلو کو تسلیم کریں یا نہ کریں، پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کا مشاہدہ کرتے ہوئے سوچ سے بغیر رہنا مشکل ہے کہ اس خطرے کا کتنا حصہ واقعی دفاعی نوعیت رہا ہے اور کتنا محض کارآمد ثابت ہوا ہے۔ وہ فوج جیسا کہ صحافی اور محقق لیون نے اپنی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری میں تفصیل سے بیان کیا ہے، بارہا براس اقتدار سنبھالا اور ملک کے اندر ایک وسیع معاشی سلطنت بھی قائم کی جو سیریلز سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور ایئر لائنز تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس پورے کردار کو بڑی حد تک اس کے ایک مستقل بیرونی خطرے کے محافظ ہونے کے تصور سے جائز قرار دیا جاتا رہا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس خطرے میں کتنا ایسا واقعی دفاعی ضرورت تھا اور کتنا ایسا صرف اس لیے مفید تھا کہ اسے برقرار رکھا جا سکے۔ ایک پرانی کہاوت ہے جسے بعض اوقات قدیم چینی فوجی حکمت عملی کے ماہر سن تزو سے منسوب کیا جاتا ہے، جو جنرل اپنی قوم کو یقین دلا دے کہ وہ ہمیشہ خطرے میں ہے، اسے پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ اب بھی کمان کیوں سنبھالے ہوئے ہے۔ پاکستان نے منطق ایجاد نہیں کی، لیکن جدید دنیا کی ریاستوں میں شاید بہت کم ریاستوں میں اسے اتنے طویل عرصے تک اتنی شدت کے ساتھ کشمیر کے ذریعے استعمال کیا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پہلگام کے قریب واقع بیسرن کے ایک سرسبز میدان میں 5 مسلح افراد نے سیاحوں پر فائرنگ کر دی۔
حملہ آوروں نے متاثرین کو ان کے مذہب کی بنیاد پر الگ کیا اور پھر ان میں سے 26 افراد کو قتل کر دیا۔ ایک گروہ جو خود کو دی ریزسٹنس فرنٹ کہتا تھا اور جسے متعدد محققین وسیع پیمانے پر لشکر طیبہ کے ایک نئے نام سے کام کرنے والی پراکسی گروہ کے طور پر دیکھتے ہیں، نے مختصر طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، لیکن چند دن بعد شدید بین الاقوامی دباؤ کے دوران اس دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ بہت سے تجزیہ کاروں نے اس دستبرداری کو نہیں کی علامت نہیں بلکہ نقصان کو محدود کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اس کے 16 دن بعد بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا۔ بھارتی طیاروں نے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات کو نشانہ بنایا۔ یہ 1971 کی جنگ کے بعد اگلا موقع تھا جب بھارتی افواج نے صرف لائن آف کنٹرول پر محدود رہنے کے بجائے تسلیم شدہ بین الاقوامی سرحد کے پار بھی حملے کیے۔ اس کے بعد 4 دن تک ڈرون، توپ خانے اور میزائلوں کے حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے جیش محمد اور لشکر طیبہ سے منسلک عسکری تنصیبات نشانہ بنایا۔ پاکستان نے شہری ہلاکتوں کی اطلاع دی اور بھارتی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ بحری عرب میں بحری افواج متحرک ہو گئے اور بالآخر لڑائی ایک جنگ بندی پر جا کر رکی، ایسی جنگ بندی جسے حسب توقع دونوں حکومتوں نے اپنی اپنی فتح قرار دیا۔ متعدد مغربی سیکورٹی اور دفاعی تحقیقی اداروں کے تجزیوں کے مطابق 1971 کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان سب سے سنگین فوجی محاذ آرائی تھے۔ یہ 4 دن اس بات کی ایک جھلک تھے کہ اب دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشمیر پر مکمل جنگ کیسی ہو سکتی ہے، اور ہم اس سے صرف اس لیے بچ سکے کہ آخرکار دونوں فریقوں نے لڑائی روکنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسی جنگ بندی جو ابھی بھی بالکل باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے۔ 1947 میں جلد بازی میں کھینچی گئی ایک لکیر کے دونوں طرف اب بھی جاری احتجاجی تحریکیں اور کشمیر کی ایک نئی نسل اس لکیر کے دونوں جانب جو مختلف الفاظ میں مگر ایک جیسی تھکن کے ساتھ انکریزنگلی یہ کہہ رہی ہے، وہ اس بات سے تھک چکے ہیں کہ وہ دوسروں کی بحث کا موضوع بنے، بجائے اس کے کہ انہیں خود انسان سمجھ کر ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کشمیر محض ایک نقشے پر ایک لکیر ہے، چند علاقوں کی ملکیت کا تنازع نہیں ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہونے والی صورتحال کی کہانی ہے جب کسی قوم کی بنیادی قومی داستان کو خود کو درست ثابت رکھنے کے لیے ایک زخم کی ضرورت پڑنے لگے۔ جب ایک طاقتور فوجی ادارہ اسی زخم کو اپنی طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کے لیے انتہائی مفید پاتے ہیں، اور جب وہ لوگ جو حقیقت میں اس زخمی سرزمین پر رہتے ہیں بار بار اس بحث کے لیے اپنا خون بہانے پر مجبور ہوتے ہیں، ایسی بحث جو شاید ابتدا ہی سے مکمل طور پر ان کی اپنی نہیں تھی۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی بے چینی یا خوف کو اس معنی میں غیر منطقی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اس کے پیچھے حقیقی تاریخی شکایت اور صدمات موجود ہیں، لیکن 78 سال گزرنے کے بعد، 3 جنگوں کے بعد اور ایسے وقت میں جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا اپنا حصہ بھی کسی حکومت کے خلاف کھلے عام احتجاج کر رہا ہے، وہ خود کو کشمیری آزادی کی آواز قرار دیتی ہے، شاید اب یہ سوال پوچھنے کا وقت آ گیا ہے، کیا یہ زخم اب بھی بھارت کے اقدامات کی وجہ سے کھلا ہوا ہے یا پاکستان کی اپنی ضرورت کی وجہ سے؟ اگر اس ڈاکومنٹری نے آپ کو ایک ایسے تنازع کے بارے میں مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور کیا ہے، سبسکرائب کریں اور اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کہانی کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا۔